اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب القاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، میری طرف سے تحفہ یا علی مدد۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ اولی الامر کو ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ النساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کا نشان 59 ہے، 59 نمبر۔ یا ایہا الرسول بلغ، یہ ہے آیت کا نشان، جیسے سورہ مائدہ کی 60 نمبر ہے، اسی بالمقابل میں اولو الامر کا نشان یہاں اولو الامر پکڑ کر دکھایا ہے اور یہاں سمجھایا ہے سورہ نساء میں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو یہاں پہ اطاعت اللہ کی سب نے کی اور سب نے ترجمہ ٹھیک کیا، کیونکہ اللہ کو سب ہی مان گئے، کیونکہ نہ دیکھنے والا وہ مقام تھا جو دکھایا مصطفیٰ نے، تو ہم بغیر دیکھے ایمان لے آئے اور اللہ کو سب ہی اطاعت گزار ہو گئے اللہ کی، اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار تقریباً مسلمان جتنے ہیں اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ بات آئی اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر پہ آ کے اختلاف شروع ہوا۔ یہاں ترجمہ جو بریلوی کا لکھا ہوا ہے، احمد رضا بریلوی خان کا لکھا ہوا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں نیٹ سے، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی پرفیکٹ ہے، اطاعت کرو رسول کی پرفیکٹ ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں پہ صاحبان حکومت، یعنی حکومت والوں کی اطاعت کرو جو حکومت پر قائد ہیں، حکومت کے بانی ہیں، حکومت کے مالک ہیں، یعنی کہ جو حکومت جن کے ہاتھ میں ہے۔ اطاعت حکومت کی نہیں ہوتی، اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اولی الامر وہ ہے جس کے اشارے پر شمس آئے، رز الشمس کی جگہ کھڑا ہو جائے اور علی ادا نماز کریں۔ جن کے غلام ایک ہجکی سے سورج کو روک لیں وہ اولی الامر کو ماننے والے ہیں۔ جب ماننے والے کو اتنا انداز ہے، حضرت بلال حبشی اگر روٹھ جائیں، مسجد سے نکالا جائے کہ یہ اذان ٹھیک نہیں دیتے، تو ان کی رونے کی ہجکی کی وجہ سے جو 70,000 فرشتہ آفتاب کو طلوع کرتا ہے، 70,000 غروب کرتا ہے، تو وہ 70,000 فرشتہ منتظر ہیں کہ رسول خدا کا پیارا صحابی عاشق رسول روٹھ گیا ہے، تو ہمیں مشیت خدا ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے اہل بیت، یہ جب تک اجازت نہیں دیں گے اللہ شمس کو روکے رکھا ہے۔ تو قضا نماز علی کے لیے بھی شمس واپس آیا، ادا سجدہ کیا۔ میں لمبا بریکی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ تمہید باندھوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب سارا معلوم ہو گیا، اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے اشارے پہ مشیت کام کرے، اور یہ کہتے ہیں ہماری مثال شمس و سورج کی کرنوں کی طرح ہے، وہ زمین پر آ کے کام کرتی ہیں، سورج رہتا ہے، کرنیں رہتی ہیں، اور اللہ کی پہچان کی یہ 14 کی اطاعت ہے، یعنی 12 امام، 14 معصوم، 5 تن پاک، یہ ہیں اللہ کی پہچان، یہی اولی الامر منکم ہیں۔ ہم نے اولی الامر حکومت والوں کو سمجھا، اور یہی وجہ ہے آج بھی ہم محتاج حکومت ہیں،
یہی وجہ تھی کہ رسول خدا کے آخری وقت پہ اب صورت آپ نے دیکھا ہے کہ اسی حالت میں ہی تمام جو بخاری شریف لکھنے والوں نے کمال کیا، مسلم بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت پہ رسول خدا پہ کس نے دماغ پہ شک کیا تھا کہ نبی کو ذہان ہو گیا ہے۔ اب دیکھو کرم دعات مانگی تو کہا نبی کو ذہان ہو گیا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کا رخ موڑ دیا جائے۔ جس نبی کے دماغ پر اتنا شک کیا گیا، جو قرآن اللہ فرما رہا ہے، سورہ حشر کی 21 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اپنی جگہ پہ نہ ٹھہرتے۔ اللہ کی اس وحشت اور وجد سے پہاڑ اپنی جگہ پہ، حالانکہ پہاڑ جو ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے دنیا پہ، وَأَشَدُّ مِنْ حَجَرِ اللَّهِ، یعنی پتھر پہاڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ جب وہ اپنے قدموں پہ اپنی جگہ نہ ٹھہر سکے گا تو کون سی جگہ ہے جس پہ قرآن کو نازل کیا؟ تو اللہ کا، اللہ نے اپنے حبیب کا قلب اتنا مضبوط بنایا، جس کا قلب اتنا مضبوط ہے، اتنا پائیدار ہے، جس پہ قرآن کا نزول کیا تاکہ قرآن کو سنبھالا جائے۔ پھر رسالت قرآن کا جو قلب تھا وہ مصطفیٰ کا قلب بنا، پھر ایک ایک آیت چوس چوس کر زبان دہن اور لعاب دہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہم تک پہنچی، نہ ہم جلے، نہ ہم سڑے، نہ ہم کٹے۔ تو بھائی جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا جسم اور دماغ کی مثال کیا دو گے، اور اس کے ذہن کتنا مضبوط ہوگا جس کو کہنے اذیان ہو گیا۔ یہی وجہ دوستو، جنہوں نے کہا نبی کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی اوپر سے نبی کے ساتھ، اوپر سے نبی کے غلامی کے دعوے اور تابع دار، اور جہاں وقت ملا نبی کے بعد اطاعت گزاروں کا جن کا تعارف خدا کے رسول نے کروایا، سجدے میں تھے تو شبیر کمر پہ بیٹھا، غدیر میں تھے تو علی کا ہاتھ دکھایا، تو ان کی اطاعت گزاری یہ تھی کہ رسول کے بعد سارے مولا علی کے دروازے پہ جھک جاتے، کہتے آپ ہیں رسول کے بعد ہمارے مولا، آپ جانیں، حکومت جانیں، اور یہ مسجد نبوی جانیں، اور شریعت کے قانون جانیں۔ نہیں، مولا علی کے ہوتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا، فلاں اس کی ایج زیادہ، اس سے پہلے بنا دو، فلاں کو۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ سمجھ ساری آپ کو آ گئی، کیونکہ لوگ سچ حق پہ غصہ کرنے لگتے ہیں، سچی دلیل دو تو دکھ لگنے لگتا ہے۔ ہم سچی دلیل اپنی طرف سے دیتے ہی نہیں۔ دیکھو جہاں سے آپ نے پڑھا وہاں سے ہم نے پڑھا، اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ذہان ہو گیا۔ تو جس کے دماغ پہ شک کیا جائے، جس نے شک کیا وہ شکی ہوگا نا، تو شکی مزاج کو آپ اوپر رکھ کے اولو الامر کہہ کے ان کی اتباع کر کے دنیا پوری میں دیکھ لو آج حال کیا ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے قانون کا، مسلمانوں کے دین کا، مسلمانوں کے اسلام کا۔ یہ نظام کیوں چینج ہوا؟ کیونکہ پہلی بنیادی طور پہ جب حکومت رسول خدا کے بعد آئیں تو یہ سارے قانون وہی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہود و نصارہ نے، میرا کل بھی یہی موضوع تھا، تو یہود و نصارہ نے فائدہ اٹھایا۔ آج دیکھیں فلسطین پہلا بیت المقدس ہے، پہلا حرم ہے، پہلا کعبہ ہے، اور سارے مسلمانوں کا اس ایمان کا حصہ ہے، جس پہ رسول خدا نے اپنا رخ انور جب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ نے کہا میرے حبیب رخ موڑ لے۔ جب رخ موڑا تو سب سے پہلے دوران نماز جو مسجد قبلتین ہے مدینہ شریف میں، رخ موڑا اصل کعبہ کی طرف، یہ جو مکہ معظمہ میں ہے، تو سب سے پہلے ان کے پیچھے میرے علی المرتضیٰ نے منہ موڑا۔ تو سب سے پہلے اتباع کرنے والے اطاعت گزار علی المرتضیٰ ہیں مصطفیٰ کی۔ تو اطاعت گزار بننے کے لیے رسول خدا کا، رسول خدا کے عمل کا، رسول خدا کی زبان کا، یہی دین کا حصہ ہے۔ ہم دیندار بھی ہیں، رسول خدا کی زبان پہ شک بھی کرتے ہیں، اس کے دماغ پہ شک بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہماری ایسی، کیونکہ اللہ نے قسمیں کھا کر جس جسم کی، جس چہرے کی، جس ویلیل کی زلفوں کی قسمیں کھا کر کہا میرے نبی کچھ نہ بناتا اگر میں تجھے نہ بناتا۔ تو جس کے صدقے میں کائنات بنی، جو بنے ہیں وہی نبی کے لیے یہ سوچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو،
اگر اولی الامر کو پہچان جاتے تو آج یہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کی یہ تکلیف کے سامنا بنتا۔ ہم نے اپنا خود اس طرف راغب کیا ہے، خود اپنی ذلت رسوائی کے ذمہ دار ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور انشاءاللہ جو دوسرے حصے میں آپ کو اس کا ٹاپک ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔